मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जापान में ट्रेनें लेट नहीं होती, पता है आपको। लेकिन एक वजह से ट्रेन लेट होती है, कोई बंदा आया हुआ होता है सामने। सिर्फ ये वजह है कि बंदा आता है तो उसके छीछड़े उड़ जाते हैं। तो जापानी इतने बेजार आ गए हैं ना खुदकुशियों से कि जापान की गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए जगह मुख्तस कर दी हैं कि ट्रैक पे आके फटो मत, यहां पे छीछड़े बीछड़े फैलते हैं, खून वून फैलता है। जिनको खुदकुशी का ख्याल नहीं भी होता ना, ये मंदिर देख के उनको भी ख्याल पैदा होता है कि यार चलो हम भी मर जाएं। तो इसलिए एक जगह बना दी है कि जिसने मरना है वहां जाए। तो वहां भी ढांचे मांचे पड़े होते हैं, मरे हुए लोग बहुत मिलते हैं वहां पे। वजह क्या है भाई? जिंदगी को आपने टेंशन फ्री बना के, लग्जरी बना के, इतनी सहूलतें, ना ट्रेन में लेट हो रही है, कभी नलका खोलो तो पानी आ रहा है, बटन दबाओ तो पंखा चल रहा है, एसी का एक टेम्परेचर सेट किया हुआ होता है, पूरे घर का वही है। नहीं समझ में आ रहा तो यहीं से रिमोट से उसको जैसा चाहे कर लो। वॉशरूम में बैठो, उठने का दिल नहीं करता आदमी का। वॉशरूम इतने लग्जरी बना दिए कि अब क्या उस वॉशरूम के बारे में रिपोर्ट पेश करूं मैं। गर्म पानी आता है वॉशरूम में और ढक्कन खुद ही आपको देख के खुल जाएगा। यानी इतना तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है कि आप जाके यूं ढक्कन उठा कर। कब्ज का तस्वुर नहीं है क्योंकि खुराकें उनकी ऐसी। तो हमारे यानी क्या मैं नक्शा खींचूं यार उसका, ये तो बहुत दफा बयानात में खींच चुका हूं नक्शा। और बात इतनी सलीके से, तमीज से, कोई चीखता नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट लाइन में वगैरह वगैरह वगैरह, कोई टेंशन सिरे से है ही नहीं। नतीजा क्या निकलता है? जब जरा सी टेंशन आती है ना, और उन सब की एक ही टेंशनें होती हैं, पता है आपको। आप कहोगे उनका टेंशन जब है ही नहीं तो आती कहां से है? भाई उनकी एक टेंशन होती है, वो क्या है? रिश्ते बेवफा होते हैं। रिश्ते क्या होते हैं? अभी मैं गया था ना एक मुल्क में, नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसा ना हो फिर वो मुझे बोले कि भाई तू क्या कर रहा है। तो मैंने वहां खुदकुशियों पे थोड़ी तहकीक की। यार ये लटक लटक के इतनी जबरदस्त जगह है, दुनिया यहां आने के लिए भागती है, तो ये लटक लटक के मर क्यों रहे हैं इतनी खूबसूरत जगह पे। जगह भी ऐसी खूबसूरत है ना कि वहां जाके आदमी का खुदकुशी का ख्याल वैसे ही खत्म हो जाए। तो 99% पता है क्या है? नाकाम रिलेशन। समझ रहे हो? कौन सा रिलेशन? बोलो ना मुंह से। नाकाम रिलेशन। छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया। इतनी तरक्की के बावजूद भी उनको रिलेशन चाहिए। तभी हम चीख चीख के थक गए। लोग हमें पागल समझते हैं, हम इतने पागल हैं नहीं जितना लोग हमें कह रहे हैं। रिलेशन इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इंसान तन्हा नहीं है, अकेला नहीं अल्लाह ने इसको बनाया। इसको मोहब्बत चाहिए। कितना बड़ा फंटर बन जाएगा ना, इसको फिर भी वफा भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए। जहां मादा परस्ती आई ना, पैसा पैसा पैसा, उन्होंने सब कुछ पैसे को बना के पेश कर दिया है, लग्जरी लाइफ को बना के पेश कर दिया है। तो भाई जब तक पैसा मिल रहा है, वफा भी है, मोहब्बतें भी हैं। जहां आपके अंदर कोई फॉल्ट पैदा हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको टाटा करके बोलो चली गई। आपकी गर्लफ्रेंड में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया, आपने गर्लफ्रेंड को टाटा किया और मुस्तरद किया, तो फौरन क्या करते हैं? फिर जाके खुदकुशी। औलाद छोड़ के चली गई, बाप नजरअंदाज करके चला गया, यही। तो भाई हम लोग बद अखलाक होके भी रिलेशन निभाते हैं, वो खुश अखलाक होके भी रिलेशन नहीं निभाते। मैं बार बार खवातीन से कहता हूं ना कि आपके मियां आपसे बदअखलाकी से बात करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। खवातीन कहती हैं कि देखो अंग्रेज ऐसे थैंक यू वैंक यू करते हैं। मैं कहता हूं कि अंग्रेज से बोलो कि तू अपनी बेगम का ना गैस का बिल भी तू देगा, बिजली का बिल भी तू देगा, घर का किराया भी तू देगा, बच्चे भी तू पैदा करेगा, इससे बच्चों का सारा खर्चा भी तू उठाएगा, बगैर डीएनए के मानेगा मेरा बेटा है, ये पकड़ा नहीं जाएगा, मानेगा तू मेरा बेटा है, ये सारी मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, सारे खर्चे सारी जिंदगी के लिए तू उठाएगा। तो फिर देखते हैं कि कितना इंसान के मुंह से थैंक यू निकलता है, कितना उस इंसान के मुंह से शुक्रिया निकलता है। तो इसलिए ना इंसान को ऐसी लाइफ बनानी है जो बिल्कुल टेंशन से खाली हो, और ना ऐसा कि मसनूई टेंशनें पैदा करनी है। बैलेंस जो इस्लाम ने दिया है ना, जो इस्लाम ने जो एतदाल का रास्ता दिया है, वो एतदाल का रास्ता क्या है
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں، ان حدود کو، ان لمٹ کو کراس مت کرنا، چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنوارے تھے، خوبصورت تھے، بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی، اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں وہ۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی ایک حدود ہے، میں اس لمٹ کو، اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا، وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی، تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا، وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے۔ اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی، آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا، دل چاہے نہ چاہے۔ رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے رکھ، آپ کیا سمجھتے ہو یہ کم ٹینشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر کتنا مشورہ دیتے ہیں نا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اور یہ اتنے گھنٹے ناغا کرو، کوئی کرتا ہے ناغا؟ نہیں کرتے، لیکن مسلمان پورا مہینہ رمضان کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی، آپ اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے، وہ چیخ بھی رہے ہیں آپ اپنی آواز پست رکھو گے۔ ان کو وہ کومے میں چلے گئے، وہ ٹی بی کے مریض بن گئے، آپ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ 10 سال میں بتاتا ہوں نا، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، باپ کومے میں گیا ہوا ہے، 10 سال سے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جو نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ نفس کے خلاف اتنا مجاہدہ کبھی بھی برداشت بولو بتاؤ، جس آدمی نے 10 سال باپ کومے میں گیا ہوا اور باپ کے قضائے حاجت صاف کی ہو اور بیرون ملک سفر نہ کرتا ہو کہ یار میرے باپ کا پیچھے رکھوالا کوئی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ملازم بھی رکھ سکتا ہے، چلا جائے بھائی تنخواہ دے دے ملازم کو، تو میرے باپ کو سنبھال، اس کو پتا ہے یار جیسے بیٹا سنبھالتا ہے باپ کو کوئی اور تھوڑی سنبھال سکتا ہے۔ تو یہ ٹینشنیں برداشت کرتے 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 اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے گی، پھر اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے اس کی توجہ خودکشی کی طرف نہیں جاتی، وہ ڈپریشن کا مریض بولو نہیں بنتا، وہ کہتا ہے بھائی دنیا اسی کا نام ہے، دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ پھر اولاد پہ بھی سختی، گوروں نے تو کہا ایک ڈانٹ بھی نہیں سکتے، تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، اور گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں، جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے، پٹکون رہا ہوتا ہے، باغی ہو جاتے ہیں بچے سے۔ اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی، نہ بھائی نہ اتنا پولائٹنس ہو کہ کچھ بولو ہی نہیں، لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، ایک مثال دی ہے، نماز ایک ایگزامپل ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا تو پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں۔ جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی، اس سے ایک لا، جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو، یہ ایک جزیہ ہے لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے، اصول یہ کہ تکلیف نہ دو، یہ لا ہے۔ تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ، پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، کیا مطلب، اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں، 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے، 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا، اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا، تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے۔ ابھی سے سختی ہوگی، اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے، نہیں مان رہا تو کیا کرے، بولو نا، سختی کرے۔ وہ ایک صاحب آئے، کسی کے راز فاش کرنا مقصد نہیں، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے، یہ تو کامن ہے کیسز نا، بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے، بیگم کیا کر رہی ہے، برداشت، بیگم کیا کر رہی ہے، یہ شوہر کے بہت حقوق ہیں، بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا، کسی کو امیر بنا کے وفد بھیجا، تو کسی سے امیر کے حکم کی غلطی ہو گئی، نافرمانی، تو امیر نے حکم دیا ان صحابہ کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو، آپ سب کیا کرو، آگ میں چھلانگ۔ وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں،
تو اب نبی کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. اب وہ پریشان کہ ہم یہ اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ایسا نہ ہم نہیں چھلانگ لگائیں تو گنہگار ہو جائیں. لیکن کیا ہوا, ایک صحابی نے بڑی زبردست دلیل دی, بہت زبردست دلیل دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے نبی کی اطاعت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچیں. تو جو اسلام آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کبھی ہمیں ایسا آرڈر نہیں دے گا کہ ہم آگ میں جلیں, یعنی یہ آرڈر شریعت کے خلاف ہو جائے گا. ایسے موقع پہ امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو نہیں چھلانگ لگائی انہوں نے, نافرمانی کی امیر کی. جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے تو آپ کو بتایا کہ آپ نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے, خودکشی ہوتی ہے. یہ خودکشی کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ نبی نے فرمایا نا جس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا قیامت تک وہ برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بس اب آپ پی لیں. تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا, ہلاک کرتا رہے گا. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے بھائی, ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں, یہ جو ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگایا, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات ہیں. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے؟ 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بولو غلط, تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا کہ بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے, تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں. ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کا, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے؟ عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے؟ سوری. تو اب کیا کہوں میں, تو وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی. وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر؟ سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نہیں. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, علماء کا احترام, پھر علماء عین نہ پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء,
تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے. اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا, داڑھی ہوگی, الگ بات ہے یار, تو تجھے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا؟ تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے. روحانی عامل کے پاس اب آپ بیٹھیں گے نا, ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کریں آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, اور مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی. بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے؟ اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بے بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی؟ ابھی فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے؟ کہہ رہے خدودان معدہ پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے. اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگاتی ہے گی, تو اس کو ذرا ساس بننے دو, پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کا انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں. بیٹے کے جو حقوق ہیں وہی کس کے ہیں؟ باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں, باپ بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا, اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو. یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے. آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے؟ باپ باپ سا لگ رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا. بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی, یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے, کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی, اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ. اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں. 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں آنا ہے؟ گھر میں. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے, بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں. تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفرید کے بیچ میں ہے اسلام. نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ یار 25 روزے ہو گئے, اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے.
हाँ 2 महीने के रख देते, हो सकता है फिर टेंशन होती, तभी जिन लोगों को होता है ना कि ये ईद 29 दिन की क्यों हो गई, मैं उनसे कहता हूं तुम एक दिन और रख लो रोजा, हम तो ईद मनाएंगे, क्या ख्याल है, तुम एक दिन और रख लो। वो रखते नहीं है, बस वो टेंशन में आते हैं, हाय रमजान चला गया, तो भाई तू कल से अगले शवाल से दोबारा शुरू कर दे 1 महीने के रोजे, इतनी टेंशन में क्या बात। तो ड्रामेबाजी चल रही होती है बहुत ज्यादा। तो इस्लाम ने कैसा एतदाल वाला रास्ता दिया ना, नमाजों की टेंशन अल्लाह ने दे दी, ये ऐसी टेंशन है जिस टेंशन से कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में बोलो नहीं जाता, बल्कि होता क्या है, थोड़ी देर की टेंशन है लेकिन सुकून घंटों का मिल जाता है इंसान को। नजर की हिफाजत करने का हुक्म दे दिया। अब नजर की हिफाजत से क्या फायदा होता है, वक्ती तौर पर थोड़ी सी टेंशन होती है, इश्क मुआशकों से बच जाता है। इश्क के ऐसे खतरनाक हालात है ना लड़कों के, ऐसे डेंजरस हालात हैं कि आपकी सोच होगी। मैंने बताया ना मेजॉरिटी में जो खुदकुशियां किस बेस पर होती हैं, नाकाम इश्क इतनी खतर, और ये शुरू कहां से होता है, बदनजरी से। नजर की हिफाजत कर लेता यहां तक नहीं पहुंचता, और शक्लों पे मर रहे हैं ना, उसमें अखलाक है, ऐसी ऐसी 2 नंबर लड़कियां, लड़का खुद कह रहा है 2 नंबर है लेकिन मैं पागल हो गया हूं, मैं क्या करूं। अबे तू ऐसी 2 नंबर से कमबख्त शादी करेगा, कल तेरी औलाद होगी, तुझे हर वक्त वसवसे आते रहेंगे कि पता नहीं कहां जा रही है, नहीं पागल हो गया हूं मैं। वजह क्या है, गैर महरम से क्या हुए ये, फ्री हुए, नजर की हिफाजत नहीं की, उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या अजीब अजीब चीजों पे इश्क हो रहा है, और फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। घर में माँ बाप कह रहे हैं भाई हम ऐसी औरत को घर में कैसे ला सकते हैं यार, फिर मेरे बयान सुना रहे होते हैं। मैंने कब कहा है कि यार इस तरह कोई भी उठे मुंह उठा के अब्बा को बोल लो, अब्बा थोड़ी बहू बनाएगा उसको। तो ये सारी टेंशनें कहां से शुरू होती हैं, नजर की। तो इस्लाम ने हमें टेंशन, गोरा क्या करता है, गोरा कहता है मैं टेंशन नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरा देखने का दिल चाह रहा है तो मैं देखूंगा, मेरा जब देखने का दिल चाहेगा मैं देखूंगा, मैं टेंशन फ्री। ओ भाई तुझे पता नहीं है, इस टेंशन फ्री लाइफ से तेरी टेंशनें कम नहीं होंगी, तेरी टेंशनें बढ़ जाएंगी। क्योंकि वफा जरूरी थोड़ी है वो भी तुझे पसंद करती हो, आज तेरे पास पैसा है वो आ जाएगी, कल पैसा गया। कितने केसेस आ रहे हैं भाई, हम मेरे तो कभी कभार दिल चाहता है मेरे जितने केसेस मैं डायरी में लिखना शुरू करूं, फिर पढ़ पढ़ के सुनाऊं आपको, वही इबरत के लिए काफी है। अभी एक केस आया, एक बहुत बड़े आदमी ने शादी की किसी बहुत खूबसूरत लड़की से, बहुत बड़ा आदमी था वो। अब मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूं कि आप नेट पे सर्च करके निकालना लो कहीं उसको ना, वो बोलेगा भाभी मैंने तो गलत किया, ये मुफ्ती साहब ने मेरा रास फाश कर दिया। लेकिन ये तो होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं, आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसको बड़ा खुश था ना कि देखो पैसे से क्या मिलता है, सब कुछ, मुझे इश्क हुआ, पैसा है, वो बड़ी उम्र का और वो बहुत ही कोई यंग थी। अल्लाह की कुदरत, उस लड़की का फेसबुक पे राब्ता हुआ इससे भी बड़े मालदार से, समझ रहे हैं। दौलत की बेस पे लड़की ने इससे शादी की, फेसबुक पे उसकी दोस्ती हो गई इससे भी बड़े किसी आदमी से, इसको टाटा करके मार्केट से शार्ट। अब ये पैसे लेके क्या कर रहा है, डिप्रेशन में गया हुआ है, घूम रहा है। भाई वजह उसकी है कि जैसे आप टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहते हो, आपने दौलत से किसी लड़की को खरीद लिया, तो लड़की भी क्या चाहती है, टेंशन फ्री। तो टेंशन फ्री में तो यही है, जो अच्छा लगे वहां चले जाओ। क्या ख्याल है भाई, उस लड़की ने कहा भाई मुझे वो उसके पास ज्यादा पैसा है, निकलो, अदालतें खुला 2 मिनट में यूं करके पकड़ाती हैं, क्योंकि अदालतें भी टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहती हैं। तो ये वो टेंशन फ्री जिंदगियां हैं जो शरीह लिमिट, इस्लाम की हुदूद को क्या कर रही हैं, क्रॉस। अगर इस्लाम पे पाबंदी होती, औरत को पता होता भाई जब मैंने निकाह कर लिया है तो अब मेरे लिए किसी से दोस्ती लगाना जायज नहीं। बेशक मुझे टेंशन हो रही है, बर्दाश्त करनी है टेंशन, लेकिन उसने टेंशन बर्दाश्त नहीं की, किसी और से शादी कर ली, तो आपका क्या ख्याल है वो इससे वफा करेगा? बोलो ना यार। वो कहेगा, उसको पता है यार दौलत देख के आई है, जब उसकी नहीं थी तो मेरी कहां से होगी। जब ये थोड़ा सा इस पे बुढ़ापा आएगा तो वो दाएं बाएं दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, और इसको टिश्यू पेपर की तरह जैसे डस्टबिन में फेंका जाता है। फिर ये पुराने वाले को याद करेगी, ना नई की रहेगी ना पुराने की रहेगी। ये मार्केट में चल रहा है, और इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? रिजल्ट वही होगा कि वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां उल्टा गिर के ना सर फाड़ा जा सकता है, तो वहां जाके फिर लटकने की कोशिश कर रही होगी, फिर गवर्नमेंट ने रोका हुआ होगा वहां उसको। तो ये होता है वहां पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?